آپ کو بیلٹ پیپر دیا جائے گا اور بیلٹ پیپر کے اوپر کاغذ کے اوپر جہاں پر آپ کو پتنگ کا نشان نظر آئے گا وہاں پر آپ مہر آپ کو لگانا پڑے گا. پھر اس کو بیلٹ پیپر کو آپ موڑ کر جو ڈبہ رہے گا اس ڈبے کے اندر آپ اپنا بیلٹ پیپر ڈالیں گے تبھی آپ کا ووٹ کا استعمال ہوگا. آپ پولنگ بوتھ کو جائیں گے آپ کو بیلٹ پیپر ملے گا اس کاغذ کے اوپر جہاں پر پتنگ کا نشان ہوگا وہاں پر آپ مہر لگائیں گے پھر اس کو اچھی طرح سے موڑ کر اس ڈبے میں ڈال دیجیے تبھی جا کر آپ کا ووٹ استعمال ہوگا. یہ دو اہم باتیں مجھے آپ سے بتانا تھا. تیسری اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اہلیان شبان پورہ کو کہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر یہاں پر ایک سورج لائن ڈالی گئی عالیہ بیگم مسجد کے علاقے میں اور درگاہ یوسف نگرانی گیٹ کے پاس قریب 27 لاکھ کی. پھر وہیں پر عالیہ مسجد کے پاس اس کے اپوزٹ میں ایک سیمنٹ روڈ ڈالی گئی 7 لاکھ کی. تابندہ ہوٹل چورستے سے درگاہ یوسف مین روڈ تک یہاں پر بھی روڈ ہے سی سی روڈ ہے جو قریب 25 لاکھ کی سی سی روڈ ڈالی گئی. پھر ایک سی سی روڈ تابندہ ہوٹل سے آگا پورا 4 خندل کی وہ بھی 25 لاکھ کی سیمنٹ روڈ ڈالی گئی. ایک آگا پورا حمید کیفے سے ایک مینار مسجد چورستے تک سی سی روڈ ڈالی گئی جس کی تخمینہ لاگت 9 لاکھ روپے ہے. گوگل گارڈن فنکشن ہال کے اپوزٹ میں سیوریج لائن اور سی سی روڈ کا کام ہوا قریب 12 لاکھ کا. پھر ایک سیوریج کی لائن ڈالی گئی وہ 28 لاکھ کی اور ایک بی ڈی سی سی روڈ آگا پورا 4 خندل سے نماز گراؤنڈ وہ قریب 50 لاکھ کا کام مکمل ہوا. پھر ایک نماز گراؤنڈ میں سیوریج لائن ڈالی گئی آگا پورا برج کے پاس 22 لاکھ کا اور ایک سیوریج لائن اور سی سی روڈ کا بھی کام ہوا. تو جملہ 3 کروڑ 5 لاکھ کے کام سبحان پورہ نماز گراؤنڈ اور ایک مینار مسجد 4 خندل کے اطراف میں کروائے گئے. مجھے یہ بھی معلوم کہ کمیٹی ہال کے پاس کمیٹی ہال گلی کے پاس ایک سیوریج لائن کا کام ہونا باقی ہے جو 5 لاکھ کا ہے. انشاءاللہ تعالی وہ کام بھی الیکشن کے بعد جلد سے جلد شروع ہوگا. ابھی آپ کے یہ جو کام ہم نے کیے وہ آپ تک میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر بتا رہا ہوں کیونکہ ہر سیاسی جماعت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کے درمیان میں جائے تو بتائے وہ کیا کام کیا اور کیا کام کرنا چاہتی ہے. چوتھی اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سبحان پورے میں ابھی بہت سے ایسے لوگ ہیں ایسے گھر ہیں جن کو 10,000 روپے کی اسکیم میں ان کو پیسے نہیں ملے ہیں. میں ان تمام لوگوں کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ 4 دسمبر کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہ جن کے گھر میں پیسے نہیں ملے جناب رحمت صاحب نے اور مجلس کے ذمہ داروں نے ان کے گھر کا نمبر اور ان کے اکاؤنٹ ڈیٹیلز دیے ہیں. 4 تاریخ کے بعد سیوا میں ان کے نام کے ساتھ اپلیکیشن ڈال دیا جائے گا اور حکومت سے راز ان کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے بھی آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جن کے پیسے نہیں آئے ان کو پیسے مل جائیں گے. 5ویں اہم بات یہ ہے کہ حیدرآباد میں 100 سال کے بعد بڑی تیز اور شدت کی بارش ہوئی جس کی بنا پر ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کا نقصان ہوا. وہیں پر آپ دیکھتے ہیں کہ بی جے پی کی طرف سے جو حکومت ہے نریندر مودی کی انہوں نے حیدرآباد کی عوام کے لیے 1 پیسہ نہیں دیا. اگر نریندر مودی کی حکومت حیدرآباد میں سیلاب آنے کے بعد اگر پیسے دیتے تو جو 10,000 روپے آپ کو مل رہے ہیں وہ کم سے کم ایک گھر کو 80,000 سے 1 لاکھ روپے ملتے تھے. مگر بی جے پی نے نہیں دیے نہ ہی انہوں نے کوئی مرکزی وزیر کو روانہ کیا. ہمارے مہندر صاحب جو یہاں پر بیٹھے ہیں وہ ترک بازار کے ہمارے ذمہ دار ہیں. انہوں نے اچھی بات کہی کہ بی جے پی نے جب پیسوں کی ضرورت تھی تو کوئی منسٹر کو حیدرآباد نہیں بھیجایا. آج الیکشن آ گیا تو روز کوئی نہ کوئی منسٹر حیدرآباد کو آ کر واہیات قسم کی باتیں کر رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے
کہ بی جے پی کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ بی جے پی کا ایک لیڈر یہ کہتا ہے کہ اگر بی جے پی حیدرآباد میں جیتے گی تو بی جے پی پرانے شہر سے پاکستانیوں کو نکال دے گی, سرجیکل سٹرائک کرے گی. سرجیکل سٹرائک کا لفظ کسی ایک فوج دوسرے ملک کے فوج پر جب حملہ کرتی ہے تو سرجیکل سٹرائک کا لفظ استعمال کرتی ہے. مگر ایک جمہوریت میں اور ایک ملک میں کیا کوئی اپنے ہی ملک میں سرجیکل سٹرائک کر سکتا ہے؟ یہ بی جے پی کی سوچ ہے, یہ بی جے پی کی ذہنیت ہے, یہ بی جے پی کے عزائم ہے کہ ان کو ہر کوئی جو ان کا مخالف ہے وہ ان کو پاکستانی نظر آتا ہے اور ان کو آتنکوادی نظر آتا ہے, اور وہ اس کے وطن سے محبت پر شک کرتے ہیں. اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ کو پہلے سے زیادہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے. حیدرآباد سب کا ہے. حیدرآباد نہ صرف مسلمانوں کا, ہندوؤں کا, بلکہ حیدرآباد عیسائیوں کا بھی ہے, دلتوں کا بھی ہے. حیدرآباد ان تمام لوگوں کا ہے جو آ کر حیدرآباد میں بس گئے. ہم کو حیدرآباد کو بچانا ہے, ہم کو حیدرآباد کی تہذیب کو بچانا ہے, حیدرآباد کی شناخت کو بچانا ہے, حیدرآباد کی تاریخ کو بچانا ہے. اور کس سے بچانا ہے؟ ان لوگوں سے بچانا ہے جو حیدرآباد کی تہذیب کے دشمن ہیں, جو حیدرآباد کے کمپوزٹ کلچر کے دشمن ہیں, جو حیدرآباد کے پرامن ماحول کے دشمن ہیں. اور بی جے پی اس میں اپنا رول ادا کر رہی ہے کہ اس ماحول کو خراب کیا جائے. 6.5 سال سے الحمدللہ حیدرآباد میں کرفیو نام کی چیز نہیں ہے, بلکہ کوئی تناؤ نہیں ہوا. سب لوگ اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں. بی جے پی نے غلط طریقے سے لاک ڈاؤن لگا کر پورے ملک کے غریبوں کی کمر توڑ دی. آج یہ لاک ڈاؤن صحیح وقت پر لگتا تو آج اتنی غریبی پورے ملک میں نہیں ہوتی. میرے بھائی, میرے بزرگوں, آپ میری بات سے متفق ہوں گے کہ کئی ایسے لوگ ہیں, بلکہ کروڑوں لوگ ہیں جو روزگار سے محروم ہو گئے, جن کی آمدنیاں کم ہو گئی, جن کے گھروں میں غریبی میں اضافہ ہو گیا. اس کا ذمہ دار اگر کوئی ہے تو بی جے پی کی حکومت ہے. لاک ڈاؤن لگانا غلط تھا. میں پکار رہا تھا, کہہ رہا تھا ٹی آر ایس پارٹی کے لوگوں کو کہ چیف منسٹر کو ان کا نریندر مودی کے لاک ڈاؤن کو قبول نہیں کرنا چاہیے. ہاں, لاک ڈاؤن لگائیے کورونا سے لوگوں کو بچانے کے لیے, مگر کوئی دلی میں بیٹھے ہوئے شخص کو نہیں معلوم کہ سبحان پورے کو کیا ضرورت ہے. دلی میں بیٹھے ہوئے شخص کو نہیں معلوم کہ کیسے سبحان پورے کے لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں, کیسے محنت مزدوری کرتے ہیں. لاک ڈاؤن لگا دیے, مہینوں کوئی کاروبار نہیں ہوا. آج اسی کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں بچوں کو اسکول بھیجانے کے لیے فیس کا بھی انتظام نہیں, جس کی وجہ سے پورے حیدرآباد میں بچوں کی مزدوری میں اضافہ ہو رہا ہے, چائلڈ لیبر میں اضافہ ہو رہا ہے. کھانے کو کھانا نہیں ہے غریبوں کے پاس. اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنی پارٹی کو آپ اپنے آواز کو مضبوط کریے. یہ بی جے پی کا پروپیگنڈا کہ مجلس ہندوؤں کے خلاف ہے, ارے مجلس کبھی ہندوؤں کے خلاف بھی نہ رہے گی انشاءاللہ تعالی. مجلس اتحاد المسلمین ہم ہمیشہ کہتے آئے کہ ہر کسی کو اجازت ہے اپنے مذہب پر چلنے کی, مگر کوئی زور زبردستی نہیں کرے گا. شہر میں امن رہے گا تو ہماری مسجدیں بھی آباد رہیں گی اور مندروں سے گھنٹوں کی بھی آواز آئے گی. یہ مجلس کی پالیسی ہمیشہ رہی. مگر بی جے پی صرف ایک ہی چیز دیکھتی ہے. کیا دیکھتی ہے؟ مجلس کوٹ دیے تو بھارت کے ملک کے مفاد میں نہیں ہے. بی جے پی والوں, یہ ملک اگر آپ کے باپ کا ہے تو میرے باپ کا بھی ہے. ایک بات یاد رکھو آپ, اگر ہم بی جے پی کی مخالفت کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ بی جے پی ناکام ثابت ہوئی ہے. نریندر مودی 6.5 سال میں ملک میں روزگار فراہم کرنے کے بجائے کروڑوں نوجوانوں کو بے روزگار کر چکے ہیں, غریبی میں اضافہ ہو چکا ہے. تو اس کی بات نہیں کرتے. بات کیا کرتے ہیں کہ اسدالدین اویسی ملک کے مفاد میں نہیں ہے. ارے جو کوئی بی جے پی کا منسٹر حیدرآباد کو آتا وہ شروع کرتا مجلس سے اور ختم کرتا دولے بھائی اسدالدین اویسی کے اوپر. کوئی بولنے کو نہیں ہے, کچھ نہیں بول سکتے, دکھانے کو کچھ نہیں ہے. جب میں پوچھا کیوں نہیں دیے سیلاب میں پیسے تو بولے دیکھو یہ پاکستان ہے,
ارے جب میں پوچھا موڈی آپ کے پاس 300 MP ہے تو بولے کہ جنا بن گئے. ارے جنا کہاں ہے بھائی؟ جنا ہمارے خواب میں بھی نہیں آتا نہ ہم سوچتے. کیا پاکستان کے بارے میں سوچتے سبحان پورے میں؟ اگر میں پوچھوں گا کسی کو پاکستان کہاں ہے تو یہ بولتا ہے کہ دیوانہ ہو گیا بولتے نا. ارے اگر بی جے پی کو آپ بولیں گے 4 چیزیں مت بولو تو گنگے ہو جاتے. کیا؟ پاکستان مت بولو، اسلامک ٹیررزم مت بولو، ریپڈ اسلامزم مت بولو، نیشنلزم مت بولو، اور یہ ہندو مسلم کی بات مت کرو. تو مجھے بولیں گے پھر ہماری تو دکان بند ہو جائے گی. ان کی دکان بند کرنے کا ٹائم آ چکا ہے. ایک ایسا آدمی بولا کہ حیدرآباد کے پرانے شہر میں سرجیکل اسٹرائیک کریں گے. بتائیے کون سا رویہ رہتا ہے ہمارے پاس؟ غریبی ہمارا مقدر بن گیا، مفلسی ہمارا مقدر بن گیا تمہارے لاک ڈاؤن کی وجہ سے. اس کے اوپر بات نہیں کرتے. جب ہم یہ بات کرتے تکلیف ہوتی ہے. پارلیمنٹ میں مجلس کی مخالفت کیوں کرتے؟ کیونکہ پارلیمنٹ میں ٹرپل طلاق قانون کی مخالفت کی. کیوں کی؟ دلائل کے ساتھ بتایا کہ مسلم خواتین کا تحفظ نہیں ہوگا، اس سے کو نقصان ہوگا. بی جے پی کو تکلیف. میں نے مخالفت کی CAA قانون کی. میں نے کہا کہ یہ بھارت کے آئین کے خلاف ہے. جو سمویدھان، جو آئین امبیڈکر نے